تو یہ تو اس کی ریپیٹیشن پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، میں یہ سمجھتی ہوں۔ میرے ساتھ سینئر رہنما ہے اور واشنگٹن ڈی سی سے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہے مخدوم اسد شاہ صاحب میرے ساتھ ہیں۔ میں مخدوم صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ بہت شکریہ امیر صاحب۔ مخدوم صاحب، داندلی کی باتیں ہو رہی ہیں، جی ڈی اے، جے یو آئی ایف، یہ سب مل کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر جو مینڈیٹ لائی ہے وہ داندلی کا مینڈیٹ ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں امیر صاحب، یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی جیتتی ہے اور ایک بھاری اکثریت سے جیتتی ہے، بھاری مینڈیٹ سے جیتتی ہے، تو یہ اس پہ الزام لگتے ہی ہیں کہ اس نے دھاندلی کی ہے اور دھاندلی کر کے آئی ہے۔ آپ پچھلے الیکشنز بھی اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے الیکشنز میں کس طرح 2008 میں بھی جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑے مینڈیٹ سے آئی تھی اور اکیلی جماعت تھی، اس وقت بھی لوگوں نے اس پہ دھاندلی کے الزامات لگائے تھے۔ صحیح۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دھاندلی ہوئی۔ مخدوم صاحب، آپ کو پتا ہے ہماری سیاست میں جو جیتتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن صحیح ہوئے، جو ہارتے ہیں کہتے ہیں دھاندلی ہوئے۔ ہر دور میں آپ کو پتا ہے کہ ایک الیکشن کے اوپر آپ کو پتا ہے کوسچن مارک تو لگتا ہے۔ آپ نے صحیح کہا کہ 2008 سے لے کر 2008 کا، 2013 کا، 2018 کا، 2024 میں پیپلز پارٹی کے اوپر سندھ کے لوگوں نے بڑے پیمانے پر اعتماد کیا ہے، کیا کہیں گے؟ بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو ایک مزدور طبقے کی جماعت ہے، ایک سیاسی ورکر کی جماعت ہے، نہ کہ سرمایہ داروں کی جماعت ہے۔ اور آپ نے جس وقت دیکھا کہ کووڈ تھا یا سیلاب کی صورتحال تھی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کس طرح جا کے سندھ کا اور پاکستان کا مقدمہ جو ہے وہ عوامی فورمز پہ، انٹرنیشنل فورمز پہ لڑا اور دنیا کو بتایا کہ بات اجاگر کی بتایا کہ یہ جو انوائرمنٹل ڈیزاسٹرز ہیں یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور اس پہ ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک موروثی سیاست کرتی ہے، تو آپ اس وقت الیکشن کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے اختیارات ہونے کے باوجود بھی اور ایک عوامی بھاری مینڈیٹ ہونے کے باوجود بھی فریال تالپور صاحبہ جو ہے وہ سی ایم شپ کے لیے نہیں آئی، یا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ سی ایم شپ کے لیے نامینیٹ نہیں ہوئے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ جس طرح گورننس کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے مخدوم صاحب کہ گورننس بہتر نہیں کی، لیکن سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے ہی ہاسپٹل کے اندر یعنی اسکولز ہو، روڈز ہو، اور اس کی دلیل ہوتی ہے الیکشن میں، اسی لیے لوگ ووٹ کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ میرے صاحب دیکھیں، میں ابھی کچھ ٹائم پہلے دیکھ رہا تھا، میں خود چونکہ امریکہ میں مقیم ہوں تو میں کچھ ٹائم پہلے دیکھ رہا تھا کہ کچھ خاتون یہ مستقل پارٹی سے وابستگی کے باوجود بھی میں یہ دیکھ رہا تھا۔ کچھ ٹائم پہلے آپ خیر پور میں موجود ایک اسپتال میں آ کے امریکہ سے یا جرمنی سے یا دوسری جگہوں سے آ کے جو ہے وہ لوگوں نے آ کے اپنے علاج کروائے، اور صرف باہر ملکوں سے ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مختلف حصوں سے، مختلف صوبوں سے لوگوں نے آ کے جو ہے وہ سندھ میں آ کے علاج کروائیں۔ آپ کے سامنے پیپلز پارٹی کی کارکردگی صرف صحت میں نہیں، تعلیم میں بھی ہے۔ تعلیم میں آپ اس وقت پچھلا آپ جو ہے وہ تعلیم کا ریشو اٹھا کے دیکھیں اور اس وقت دیکھیں کہ سندھ میں کتنی یونیورسٹیز، کتنے کیمپسز، کتنے اسکولز کو آپریٹ کیا گیا ہے، اور جو بند بھی تھے، جو خستہ حال تھے، ان کو رینوویٹ کر کے ان کو دوبارہ آپریٹ کیا گیا ہے۔ تو لوگوں کی بیسک چیزیں جو ہیں وہ تعلیم اور صحت ہوتی ہے، اور اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور وہ مستقبل کرے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جس طرح بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اپنے نئے آنے والے نمائندوں کو ہدایتیں دی ہیں کہ آپ نے اپنا ہی پچھلا ریکارڈ اٹھا کے اس پہ نظر ثانی کرنی ہے اور اس سے بہتر کارکردگی دکھانی ہے، تو یہ عوامی مفادات کے لیے ہے۔ بلاول صاحب، آپ کو پتا ہے انٹرنیشنلی بھی آپ بھی ادھر ہوتے تھے، بلاول صاحب جو ہے نا باہر کی دنیا میں پاکستان کے امیج کو بہتر کیا، فارن منسٹر تھے، لوگ اس کو سنتے ہیں، بی بی صاحبہ سے ان کا جو ایک نسبت ہے آپ کو پتا ہے، بھٹو صاحب سے لوگ اس کی بات سنتے ہیں۔ جی بالکل، ایسا بالکل ہے، کیونکہ لوگ صرف بلاول بھٹو صاحب نہیں، آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی یونائٹڈ نیشن تقریریں دیکھ سکتے ہیں، ایک انٹرنیشنل فورمز پہ ان کی تقریریں سن سکتے ہیں، ان کے
اس کے بعد جو ہے بی بی محترمہ کا جو دور رہا وہ اس کو آپ فالو کریں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے لڑا ہے. اور اسی طرح بلاول بھٹو صاحب اختیارات نہ ہونے کے باوجود بھی، محدود اختیارات ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ عوام کا مقدمہ انٹرنیشنل فورمز پہ وہ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ لڑتے رہیں گے. اور دوسرے وہ بہتر سمجھتے ہیں جو انٹرنیشنل کیونکہ ہمارے پاس ایک تعلیم کا بڑا فقدان ہے، سیاسی شعور کا فقدان ہے، جس کو ہماری عوام کو جو ہے وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ بلاول بھٹو جیسا، بی بی شہید جیسی اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسے جب آ کے عوامی فورمز پہ بات کرتے ہیں تو وہ ضرور وہ ڈیسک بھی بچتی ہیں، وہ تالیاں بھی بچتی ہیں، لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں. بڑی مہربانی مخدوم صاحب، بڑی مہربانی.